چیف منسٹر بن کے بتاؤ تمہاری محبت ختم کیسے ہو گئی؟ جب ان بچوں کی لاشیں آئی وہ پولیس کا انسپکٹر 10 مار سے بھاگا ہوا ہے، جس نے ہمارے بچوں کے پیروں پر کیل مارا وہ بھاگا ہوا ہے، اور آج آ کر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں اگر اختر الایمان ایم پی ہوتا، اگر اختر الایمان کو کشن گنج سے MLA بنا دیا جاتا تو خدا کی قسم اس پولیس اسٹیشن پر دھرنا دیا جاتا اب تک والا نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف بیان دیتے اخبار میں اور سمجھتے کہ ہم نے ادا کر دیا، اور مرنے والوں کے گھر میں آج اس غفران کے جو معصوم بچے ہیں چھوٹے جو یتیم ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی ظلم کی داستان اور فہرست بہت لمبی ہے، اگر میں گنانا شروع کروں تو کہاں شروع کروں کہاں ختم کروں؟ 70 سال سے ہم کو صرف استعمال کیا گیا ہے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جتنا میں پڑھتا ہوں، جتنے اعداد و شمار رپورٹیں پڑھتا ہوں تو میرا کلیجہ جلتا ہے، دماغ میں تکلیف ہوتی ہے کہ کیا ہم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان ظالموں کو صرف ووٹ ڈالیں، ان کو موٹا کریں؟ کہ اللہ نے ہم کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان کو ووٹ ڈال کر ہماری باشوں پر ان کے اقتدار کے محل تعمیر ہوں؟ کہ اللہ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان کی غلامی کریں سیکولرزم کے نام پر؟ نہیں میرے بھائی، اب انقلاب لکھنا پڑے گا، انقلاب کا آغاز کرنا پڑے گا۔ آپ کو نوجوانوں کو بزرگوں سے کہہ رہا ہوں آپ ہماری سرپرستی کرو، علماء سے کہہ رہا ہوں ہمارے لیے دعا کرو۔ ہماری لڑائی انصاف کی لڑائی ہے، ہم کسی مذہب کے خلاف نہ تھے نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سنویدھان کے تحت، ہندوستان کے آئین کے تحت اپنے حقوق کو منوانا چاہتے ہیں، ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تم 70 سال سے اونچی ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر ہمارے مستقبل کے فیصلے کیے، آج مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم اس کرسی پر بیٹھو گے، اس ٹیبل پر بیٹھو گے تو اختر الایمان کو بھی بٹھانا پڑے گا، اختر الایمان بیٹھ کر ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ تم ہمارے مستقبل کے فیصلے نہیں کیے، تم تو ہم کو برباد کر دیے، تمہارے خاندان کے لوگ تمہارے گھروں میں چراغ لگ گئے، محلات بن گئے، اور ہمارے مقدر میں غربت، بربادی، اور ہمارے گھر کو ہمارے بچوں کی لاشیں آتی ہیں۔ میرے بھائی میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ یہ JDU مودی، یہ نتیش اور مودی کی جوڑی، اگر اس کو سمجھانا ہے آپ کو کم وقت میں تو یہ لیلا مجنوں کی جوڑی ہے۔ یہ نتیش اور مودی کی جوڑی لیلا مجنوں کی جوڑی ہے۔ اب مجھ سے مت پوچھے کہ اس میں لیلا کون ہے، نہیں معلوم۔ اتنی محبت ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ اس نے دھوکہ دے کر ووٹ حاصل کیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ نتیش اپنے محبوب کی باہوں میں لیٹ کر سو رہا ہے، مودی کا نام لے رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 18 تاریخ کے دن آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سیمانچل کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، سیمانچل کی بےباک آواز کو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے، تسلیم الدین اور مولانا ثناء الحق مرحوم کے خوابوں کو اور ان کی تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے آپ اختر الایمان کو کامیاب کریے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کام کو کروانا ہے، انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں نئی حکومت بنے گی۔ آپ یاد رکھنا میری اس بات کو، اور آپ یاد رکھنا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، 23 مئی کو 17 رمضان ہے، 23 مئی کو 17 رمضان ہے۔ 17 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا 17 رمضان کو؟ کیا ہوا تھا؟ مارے کے حق کو باطل ہوئی۔ 17 رمضان کو قدرت نے دکھا دیا کہ جو لوگ نہتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جس طرح آج ہم کو الزام لگایا جا رہا ہے، ان 313 نے بتا دیا کہ ہمارے پاس نہ طاقت تھی تو اس کی فکر نہیں ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے تو اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہم کو بتایا کہ جو قوم اللہ کی قدرت پر توکل کر کے لڑتی ہے، اللہ ان کو غیب سے کامیاب کرتا ہے۔ اور یاد رکھو جب 23 مئی کا نتیجہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، جس طرح
ابو جہل گیا، اسی طرح اس ہندوستان